بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ ایک زندہ شخص پر قبر کے عذاب کا سچا واقعہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چند سال قبل ایک جماعت مانسیرا سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ اس کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اس تعلیم میں شامل ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار بھی ہو گئے۔ ان میں ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد قبر کے عذاب کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائر فوجی نوجوان ہے۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1970 کی جنگ میں 1970 کی جنگ میں ایک قبر میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ بھی بنا رکھا تھا، یعنی ایک کیمپ لگایا ہوا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی بھی ڈیوٹی تھی۔ دن کے وقت یہ سب فارغ ہوتے تھے اور کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھ سکوں کہ آواز کس چیز کی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی۔ میری دلچسپی اور میرا خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی بھی خوب تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے کے اوپر مارتا تھا تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا تھا اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 بار اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ میں اس کو مارنا ہی بھول گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور میرے پیچھے بہت تیزی سے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ قریبی پانی کا ایک گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہڑ یعنی گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہڑ کے کنارے پر آ کر رک گیا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا اور میں بھاگ کر جوہڑ سے باہر نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھیں، جلد سرخ ہو چکی تھی اور اس پر آبلے پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے چلنا بھی مشکل تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی بڑے فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا۔ ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا مگر مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے دوائی لگاتے تھے ویسے ویسے جسم سے گوشت الگ ہوتا تھا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچی تھیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر الگ ہو چکا تھا اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی تھی۔ پھر اس شخص نے ہمیں دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان اس دنیا میں ہی بنا دیتا ہے، اپنے عذاب کا مشاہدہ کرا دیتا ہے، جیسے کہ اس واقعے میں بھی ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔